اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105۔ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت اور فرما برداری پر جہاں آخرت کی کامیابیاں اور آخرت کے انعامات کا وعدہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں عظمت اور شان و شوکت، ظاہری کامیابیاں، ان کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید میں جب اس چیز کا اعلان کیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے۔ تو اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وعدہ صرف اہل قرآن کے ساتھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ یہ وعدہ پہلی امتوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے زبور میں، جہاں پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، تقوی، پرہیزگاری کی نصیحت کی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے یہ بات بھی لکھ دی کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے احکام کی پاسداری کرے گا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین کا وارث بنا دے گا۔ زمین یرثها یعنی پہلے جتنے لوگ اس زمین پر بادشاہت کے دعوے کرنے والے ہیں، طاقت کے غرور میں، گھمنڈ میں انسانوں پر، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، جب اہل ایمان اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا قبضہ، ان کا کنٹرول، ان کی طاقت، ان کی شان و شوکت، ان کی قوت کو مسلمانوں کے سامنے کمزور اور پست کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی، اپنے صالحین کی نصرت فرمائیں گے اور انہیں فتح عطا فرما دیں گے، انہیں اس زمین کا مالک اور بادشاہ بنا دیں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کو سمجھنے والے ہیں، جو اپنے مقام عبودیت کو، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، جو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، اس بات کو جان لیتے ہیں، پھر وہ اپنی زندگی میں، دنیا کے معاملات میں اپنی مرضیاں، اپنے فیصلے خود نہیں کرتے، بلکہ ہر حکم، ہر فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے بس اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر انہیں اپنا مال قربان کرنا پڑے تو مال بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان قربان کرنی پڑے تو جان بھی قربان کر دیتے ہیں،
اور اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، ہجرت کرنا پڑے، تو وہ ہجرت بھی کر جاتے ہیں۔ یعنی جو اپنے مقام بندگی کو پہچان لیتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں بھی آزاد نہیں ہیں، ہر حکم اللہ تعالیٰ کا پورا کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو وعدہ کیا گیا ہے نا کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس زمین کی خلافت دے گا، اس زمین پر وارث بنائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ باقی ہر کوئی اگر دعوے کرے کہ بڑا عبادت گزار ہے، وہ اس دعوے میں سچا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے مقام بندگی کو پہچان نہیں لے گا۔ اب یہ وعدہ جب ہم دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا۔ جب مصر سے ہجرت کر کے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی قوم کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ ارض فلسطین، ارض شام جو ہے، یہ انبیاء کی سرزمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین، یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مقدر میں لکھ دی ہے، بنی اسرائیل کی قسمت میں لکھ دی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بنی اسرائیل اٹھیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کریں اور جا کر وہ علاقہ، وہ زمین لے لیں، اور اس میں اگر انہیں کوئی مال اور جان کی قربانی دینا پڑے تو وہ پیٹھ نہ پھیریں۔ اگر پیٹھ پھیریں گے تو خسارہ پائیں گے۔ تو اب یہ وعدہ جب ہو گیا تو اس کے بعد اس قوم نے انکار کر دیا کہ بھئی ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی جان اور مال کی قربانی اس راستے میں نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فوری اور نقد فیصلہ دیا گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر یقین کر کے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر یہ حکم پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر آئندہ 40 سال کے لیے تمہارے لیے آزادی اور مملکت اور شہروں میں جا کر آباد ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائے اہل ایمان کو، تو پھر ان کو جن تکالیف سے گزرنا پڑا، پھر ہجرت کی انہوں نے، پھر مہاجرین و انصار کا اجتماع ہوا مدینہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی خلافت، مدینہ کی حکومت اور مدینہ کی ریاست مسلمانوں کو عطا کر دی۔ وہاں پر یہودی بھی موجود ہیں، دائیں بائیں مشرکین کے قبائل آباد ہیں، بڑی بڑی طاقتور قومیں آباد ہیں۔ اتنے خطرات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مدینہ کا وارث بنا دیا۔ پھر جب آگے بڑھے تو ٹھیک 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ بھی فتح کر کے اپنی نصرت سے مسلمانوں کو اس کا وارث بھی بنا دیا۔ پھر جب آگے بڑھے تو چند سالوں کے اندر یہ صالحین، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اپنے مقام عبدیت کو پہچاننے والے لوگ تھے، جنہوں نے روم و فارس کی سلطنتوں پر سے گزرتے ہوئے آدھی دنیا پر اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچم لہرا دیا۔ یہ وعدہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی حیثیت کو اللہ کے سامنے پہچان لیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہماری خواہشات نہیں چلیں گی، ہم چاہیں کہ ہم آرام راحت اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر لیں، یہ غلام کا کام نہیں ہے۔ جہاں مالک کا حکم ہے، جہاں کھڑا ہونا ہے وہاں کھڑا ہونا ہے، جہاں چلنا ہے وہاں چلنا ہے، اور جہاں مال اور جان کی قربانی لگانی ہے وہاں لگانی ہی لگانی ہے کہ کامیابی اسی میں ہے۔ اب جس نے اس راز کو سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ان کے ساتھ وعدہ ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ایسے صالحین کو اللہ تعالیٰ دنیا کی خلافت اور بادشاہت اور وراثت عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن جو یہ سمجھے کہ بس روزی میں برکت کے لیے چند تسبیحیں کر لیں یہی عبادت ہے، نمازیں پڑھ لیں چلو اللہ تعالیٰ نجات دے دے پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، روزی آسان ہو جائے، تو اس نے بندگی کو، عبادت کو نہیں پہچانا۔ تو اللہ تعالیٰ بخشش کر دیں، آخرت میں بخشش کر دیں، یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ لیکن اگر کہیں کہ دنیا میں ایسے لوگوں کو عزت مل جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ایسے لوگ جو اپنی عبادت چند دائروں تک محدود رکھتے ہیں اور اکثر فائدہ بھی روزی میں برکت کی صورت میں، پریشانیوں سے نجات کی صورت میں فوری لینا چاہتے ہیں، انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اور اپنے مقام عبدیت کو نہیں پہچانا، تو پھر زمین کے وارث بننے کے قابل بھی نہیں رہتے، پھر کافریت تانا دیتے ہیں۔ یہ امت ہے
یہ امت ہے جو زمین کی وارث بن کے آئی تھی، جو زمین میں خلیفہ بن کے آئے تھے، جو زمین لوگوں کو امن دینے کے لیے آئے تھے. بھائی یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. اللہ نے بھی کہہ دیا کہ یہ ہر عبادت کے دعوے دار کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو پہچان لے اپنے آپ کو کہ میں بھائی اللہ کا نوکر اور غلام ہوں. میرے لیے کہاں آرام، میرے لیے عیش و عشرت کہاں، مجھے تو حکم ہے بس یہاں کٹ جانا ہے، یہاں ہر چیز مال جان کی قربانی ہے، یہاں گھر چھوڑ کے ہجرت کے لیے نکلنا ہے. ہاں جب اس راستے پر کوئی چلتا ہے، اپنے مقام عبدیت کو پہچان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس پھر اسے یہ نعمتیں، اس کے ساتھ یہ وعدے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بھی پورے کر دیتے ہیں، اور آخرت کے انعامات تو پھر اہل ایمان کے لیے موجود ہیں ہی ہیں. تو یہ ہوا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 اور 106 کہ زمین کی وراثت ان لوگوں کو ملے گی، زمین پر خلافت، کنٹرول، زمین کی ریاست اور سلطنت ان اہل ایمان کو ملے گی جو اپنے مقام عبدیت کو ابو بکر و عمر کی طرح پہچان لیں گے، جو اپنے مقام عبدیت کو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کیسے جس طرح علی اللہ کا بندہ تھا. اب حضرت علی کا سب کو پتہ ہے انہوں نے کتنی کوٹھیاں بنائیں، کتنی جائیدادیں بنائیں، گھر میں کتنی عیش و عشرت کی، سب کو پتہ ہے کہ حضرت علی کے گھر میں کیا عیش و عشرت تھی. یہ ہے مقام عبدیت جسے پہچاننا میرے اور آپ کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو اہل ایمان کے ساتھ ہیں وہ سارے وعدے پورے ہو جائیں، اہل ایمان والی عظمت دنیا میں بھی مل جائے اور آخرت کے انعامات بھی پکے اور کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے لیے نشان منزل کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن و حسین، میرے نبی کا ہر غلام جس نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. اب وہ گھر سے قربان کرنے کے لیے نکلے، اپنے گھر خالی کرنے کے لیے نکلے کہ ہمارا سب کچھ لگ جائے. ابو بکر نے گھر کی صفائی کر دی، سارا کچھ اٹھا کے دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہ بنا دیا. یہ اللہ نے بنایا تھا. حضرت عمر نے سب کچھ لگا دیا، ہجرت بھی کر لی، گھر بار کاروبار ہر چیز قربان کر دی، اللہ نے اسے دنیا کی بادشاہت عطا کر دی. عثمان اپنی ساری تجارت، سارا خاندان، سارا کاروبار، ساری دکانیں مکہ میں چھوڑ کر ہجرت کر گئے، پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اسے خلافت دے دی. علی کی خوش نصیبی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی کہ ابھی کمانے کی عمر شروع ہی نہیں ہوئی تھی. جس کہتے ہیں نا کمانے کی عمر، 10 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان نصیب ہو گیا. ساتھ تو بچپن کے ساتھ صحیح تھا، پرورش تو بچپن سے ہی ساتھ ہوئی تھی اکٹھے، لیکن 10 سال کی عمر میں ایمان نصیب ہو گیا، ابھی کمانے کی عمر شروع ہی نہیں ہوئی تھی. اب اس شخص نے کیا کمایا؟ دنیا کمائی ہی نہیں. اس شخص نے دنیا کمائی ہی نہیں. اگر کبھی گھر میں زیادہ فاقہ آ گیا تو ایک دن مزدوری کر کے کچھ راشن لے آئے، کبھی زیادہ فاقہ آ گیا تو تنگی آ گئی تو ایک دن بازار چلے گئے، تھوڑی تجارت کر کے کما کے تھوڑا بس لا کے گھر دے دیا، بس. اس سے زیادہ اس شخص نے نہ جوڑا نہ کمایا. حالانکہ ایسا باصلاحیت بندہ وہ کمانا شروع کرتا تو سب سے آگے نکل جاتا. اس نے اپنی ساری محنت اپنے مقام عبدیت کو پہچان کر اللہ کو راضی کرنے میں لگا دی، اللہ نے اسے بادشاہ بنا دیا، اس کے سر پر خلافت کا تاج رکھ دیا. اس چیز کو اللہ نے کہا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کو خلافت دے گا، یہ ان کو دے گا جو اپنے مقام عبدیت کو پہچان لیں گے، واقعتاً اللہ کے غلام بن جائیں گے، پھر اپنے آرام، راحت، خواہشات، ہر چیز کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی رضا کو دیکھ کر چلیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت اور بادشاہت عطا کر دیں گے. لیکن اگر اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے، اپنی ضروریات، اپنی عیش و عشرت، اپنے معاملات یہ سب سے آگے رکھیں گے تو بس ٹھیک ہے، پھر بخشش جو کی عبادت کر لی تو ٹھیک ہے، بخشش ہو جائے گی آخرت میں، لیکن دنیا میں جو وعدے عزت و وقار کے ہیں، جو عظمت کے ہیں، وہ نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان